بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں سابق ڈائریکٹر جنرل کشمیر کلچرل اکیڈمی آزاد کشمیر و ممتاز ماہر قانون چودھری شفقت ایڈوکیٹ، جو تمام ایشوز پر گہری گرپ رکھتے ہیں. تجزیہ کرنے کے لیے ان کو ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. چوئی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیں کہ اس وقت انتہائی عام ایک ایشو جو سامنے آیا، پہلگام واقعہ، 27 سے زائد افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے مذمت آ چکی ہے، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جہاں پہ ابھی ناحق لوگ مارے جائیں، وہ کسی بھی جگہ دنیا میں کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جو اہل شعور ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی سپورٹ کبھی نہیں کر سکتے. اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور گورنمنٹ پاکستان نے بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے فوری طور پر اس کی مذمت کی. یہ واقعہ افسوسناک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور کس نے کیا. انڈیا کی ایک ہسٹری ہے، ان کے پاس سب سے پہلے تو گھسے پٹے الفاظ ہوتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے کوئی چیز ہونے کے وہ فوری طور پر الزامات لگاتے ہیں. اگر وہ ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہو، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان نے کیا ہے، اس کا مطلب پہلے سے کوئی چیز تھی، اگر وہ نہیں روک سکے تو وہ تو فیلڈ اسٹیٹ ہے. ایسی بات نہیں تھی، چونکہ انہوں نے وہ الفاظ چنے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف ایک پراپیگنڈا کرنے کے لیے. اور اس میں خاص بات، جب بھی انڈیا کے اندر کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آنا ہوتا ہے تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک چیز اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ دراندازی کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے. وہ اس سے پہلے ایسا واقعہ کرواتے ہیں. اور یا انہوں نے کشمیر کے اندر کشمیریوں کے لیے جو ان کی زندگی ہے اس کو تنگ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی کرتے ہیں. ابھی آپ حالیہ جو مثال دوں، پلوامہ واقعہ فروری 2019 میں ہوا، تو اس کی بنیاد کے اوپر اس وقت کتنا پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن اس سے نکلا کیا؟ اس سے نکلا یہ کہ اگست کے اندر 370 اور 35A کو اس نے اپنے آئین کے اندر امینڈمنٹ کرتے ہوئے جو ایک حیثیت تھی کشمیر کی ایک الگ سے، اس کو ختم کر کے ڈیموگرافک چینج کی طرف گیا کہ پاکستان جو کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے اس نے اپنے ہندوؤں کو آباد کرنے کے لیے ایک سلسلہ بنایا. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 85,000 سے زائد خاندانوں کو یا لوگوں کو انہوں نے آ کے یہاں پہ آباد کیا اور ان کو شہریت دی. یہ ابھی اس سے آگے بڑھے گی، یہ آنے والے الیکشنز کے اندر وہ یہ سارا کرنا جا رہے ہیں. یہ اس وقت کے پلوامہ واقعے کے بعد یہ کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا نے یہ جو آج یہ واقعہ کروایا، چونکہ کشمیری یہ کام نہیں کر سکتے یا کوئی بھی ذی شعور نہیں کر سکتا، چونکہ آج تک کشمیریوں نے جو پہلے سیلف ڈٹرمنیشن کی، ان کی جو اپنی اسٹرگل تھی، اس کے اندر انہوں نے جب بھی بات کی، اور انہوں نے 1.3 ملین جو آرمی ہے اس وقت کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کے خلاف انہوں نے کیا ہے، کبھی بھی سویلین کے اوپر اٹیک نہیں کیا. یہ عجیب واقعہ ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو تباہ کرے گا کوئی. آپ کو پتہ ہوگا ہاسپٹیلٹی کے اعتبار سے کشمیری سب سے آگے. انہوں نے اپنی بوٹس، اپنے گھر، اور وہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ ہے کشمیر جو ہے. کتنی دنیا سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کوئی اپنے ہی وہ اپنے رزق کے اوپر حملہ کر دے. اور خاص طور پر جو بات عام ہے، رضا صاحب، 4 لوگ آتے ہیں، وہ ایک پرومیننٹ جگہ کے اوپر فائرنگ کر کے 27 سے زائد لوگوں کو یا 27 لوگوں کو شہید کر جاتے ہیں. اور انڈین کی ایجنسیز کہاں تھیں؟ ان کی وہ یہ 1.3 ملین فوج کہاں تھی؟ ان کی جو دوسری فورسز ہیں وہ کہاں پر تھی کہ ان کو گرفتار نہیں کر سکے، نہ کوئی چیز سامنے لا سکیں؟ اور صرف ایک ہی بات ہے، وہ الزام لگا دیا پاکستان کے اوپر. ایسے اور خاص طور پر اس واقعہ کا جو میں عام پہلو ہے، جو آپ نے کل سے دیکھا ہوگا، جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا انڈیا دنیا سے کہ کوئی آواز اٹھے گی، انڈیا فیل ہو گیا ہے. دنیا سے کسی جگہ پر بھی اس واقعے کی تو ہر کوئی مذمت کرتا ہے، لیکن وہ جو پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہا تھا، اس میں اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. چونکہ پاکستان کا آپ دیکھ لیں، دنیا میں بھی اس وقت UN کے اندر دیکھ لیں، جہاں پہ بھی جن ممالک کے اندر انسرجنسیز ہیں، پاکستانی فوج کا ایک عام کردار ہے اور ہمیشہ وہاں پہ رہا ہے. پاکستانی فوج یا پاکستانی قوم کسی بھی شکل، کیونکہ خود پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے کافی عرصہ سے، اور اس میں انڈین ہاتھ ملوث ہیں. جو ہر جگہ پہ آپ کو کلبھوشن ہو، آپ اس وقت جو افغانستان کے اندر سے جو پاکستان کے اندر دراندازی ہو رہی ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کر رہا ہے. تو اب ان ساری چیزوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انڈیا یہ جو ہے نا یہ واقعہ کر کے، اور مجھے جو خدشہ ہے وہ اور ہے رضا صاحب، ایک تو یہ پاکستان کے خلاف بھی ایڈونچر کر سکتا ہے، اگر کیا تو اس کو منہ کی کھانا پڑے گی. تمہاری فوج کی طرح نہیں ہے پاک فوج کے ساتھ پوری کشمیری اور پاکستانی قوم ساتھ کھڑی ہے، تمہیں نہ کچھ چنے چبائیں گے. لیکن مجھے اس سے زیادہ خدشہ اور وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس جو پہلے ہی وہاں پہ نہیں ہیں. آپ 1.3 ملین آرمی جو چھوٹے سے خطے کے اندر ہو، مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ کون سے ہیومن رائٹس ہو سکتے ہیں؟ لیکن کچھ اور کرنے جا رہا ہے.
کشمیر کے حوالے سے کچھ ایسا کرے گا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کی جو زندگیاں پہلے یہ جیرن ہیں، پہلے ان کی زندگیاں جیرن تھی، اب ان کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے ان کی ایجنسیز نے یہ وار کیا ہے، اور ان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا کی، اس نے یہ کیا ہے. یہ اپنے بھونڈے الزامات پاکستان کے اوپر نہ لگائے. صاحب میں یہاں پہ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جس آپ نے ابھی کہا انٹرنیشنل دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے ہندوستان ایک ناکام ریاست ہے، سیکورٹی کے ایشوز ہیں وہاں پہ. جیسے پلوامہ واقعہ کا آپ نے ذکر کیا، پلوامہ کے بعد اس نے پاکستان پہ ایئر اسٹرائک کیا، پاکستان پہ اس نے اپنے 2 جہاز بھی دے گیا اور ہمارے کوئی درخت بھی گرا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا ایڈونچر کرنے کے چکر میں ہندوستان؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈونچر ہی چاہتا ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے خلاف وہ ویسے یا تو وہاں پہ کوئی بڑا واقعہ کرنا چاہ رہا ہے، انڈیا کے اندر کچھ چیزوں ایسی کرنا چاہ رہا ہے، لوگوں کی توجہ ادھر وہ نا ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے. وہ جو کبھی وہ اپنا اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود جو دعوے دار ہے، جو کہتا ہے کہ میں ابھرتی ہوئی معیشت ہوں، لیکن وہ اپنا الیکشن ہمیشہ پاکستان کے خلاف کوئی ایڈونچر کر کے جیتتا ہے. یہ جو مودی اس وقت دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، اس نے کوئی بھی ایسی چیز جو عوام جس کے خلاف احتجاج کرنا وہ سمجھے کہ عوام خلاف ہو جائے گی، وہ پہلے پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈ کرتا ہے تاکہ اس کی تناظر میں اس کے پیچھے چھپ کر وہ انڈیا کے اندر کوئی وار کرے. ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ انڈیا کے اندر کیا ہے، انڈیا کے اندر اس وقت نہ اقلیتیں محفوظ ہیں اور نہ ہی ان کے اپنے شہری محفوظ ہیں. ابھی انہوں نے ایک بل پاس کیا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کی مساجد ہیں ان کے حوالے سے کہ آپ یہ ثابت کریں یہ 500 سال پہلے یہاں پہ موجود تھی. یار عجیب بات کرتے ہو کہ تم کہاں تھے. ٹھیک ہے، یہ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے، یہ بات اس طرح کی بونڈا مذاق ہو سکتا ہے. ہر مذہب بیسیکلی یہ تو فاشسٹ ہے. انڈیا کے اندر جو ہندو ریاست بنا دی ہے اس نے مودی نے، کوئی بھی مذہب دوسرے مذاہب کی جو عبادت گاہیں ان کا احترام کرتا ہے ہمیشہ. پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ، یہاں پہ ہندو ہیں کتنی آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہاں پہ کلیسا موجود ہے، مندر موجود ہیں، یہاں پہ ہر طریقے سے ان کو مذہبی آزادی موجود، لیکن انڈیا کے اندر نہیں ہے. آئے روز وہاں پر کوئی نہ کوئی وہ ایشو کھڑا کر کے اس طرح کا کام کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا نے اس کی پاداش کے اندر کوئی بھی ایڈونچر پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی تو وہی ہوگا کہ دا ٹی واز فینٹاسٹک. تو یہ آپ کو یہاں پہ لوگ چھوڑ کے جانے پڑیں گے، یہاں سے لے کے کچھ نہیں جا سکتے. کہیں ایسا تو نہیں ہندوستان کے اندر جو کی تحریکیں جو اس وقت عروج پر ہیں اس طرف سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہندوستان نے سارا یہ ڈرامہ کیا ہوا؟ انڈیا کے اندر تو اس وقت بہت ساری تحریکیں علیحدگی کی. آپ خاص طور پر خالصتان کو دیکھ لیں، اور خاص طور پر جو اس وقت میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خالصتان کے خلاف انڈیا نے کیا کیا. آپ کینیڈا کے اندر دیکھیں، جو بھی انڈیا کے خلاف تھے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ حقوق چاہتے ہیں اپنے، دیکھیں یہ دنیا میں چلتا ہے. تو دوسری ریاست کے اندر کینیڈا کے اندر جا کے انہوں نے خالصتان تحریک کے لوگوں کو مارا، جس کی وجہ سے کینیڈا نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کر دیا. آپ انٹرنیشنل سطح کے اوپر امریکہ نے بھی، امریکن کیا جو ہیومن رائٹس ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے خلاف رپورٹ دی کہ انڈیا کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اس وقت کینیڈا کے ساتھ تقریباً تعلقات جو ان کے سفارتی تعلقات وہ منقطع ہیں، اور برطانیہ نے اس میں سفارش کی. اور دنیا کے اندر جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے اس حوالے سے کہ وہاں پہ جو انڈین لوگ ہیں، وہاں پہ سٹیزنز ہیں، جو اپنے وہاں پہ تو حقوق ان کو دیے جاتے ہیں، وہ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے وہاں پہ آپریشن کر کے یہ کیا. سب لوگ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف بول رہے ہیں. تو انڈیا کا جو کردار ہے دنیا کے اندر، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اب پذیرائی اس کو نہیں ملتی، یا ایسے اوچھے ہتھ کنڈو اور پراپے گنڈو کے ذریعے جو حاصل کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ دنیا کے اندر اسٹیبلشڈ دہشت گرد ہے، اور راہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس نے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر جا کے اس طرح کے واقعات پہلے کیے ہوئے ہیں. آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے، اور ہم پاکستان اپنے اصولی موقف پہ کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ موقف ہے اس پہ آرمی چیف کا بالکل واضح دو ٹوک اور کلیئر جو موقف سامنے آیا، اس کے بعد ہندوستان کو جو ہے وہ تکلیف ہو گئی، اس نے آج خود کروا کے تو سارے دنیا کی توجہ اس سے ہٹانے کی کوشش کی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ میں ایز اے کشمیری چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بھی وہ اس موقف کے اوپر کھڑے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا، جو اس سے پہلے جو لیڈرشپ رہی ہے پاکستان کی اس کا موقف تھا. انہوں نے یہ بات کہہ کر دہرا کر کشمیریوں کے حوصلے بلند کیے ہیں کہ پاکستان اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا بالکل آج وہ میڈیا کے اوپر یہ چلا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس میں جو آرمی چیف ہے اس نے کسی اٹیک کی بات نہیں کی. اس نے پاکستان کا کشمیر کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کی بات کی ہے.
اس رشتے کو اس نے کہا کہ یہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکا، اور جو نظریے کی بنیاد کے اوپر، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد کے اوپر ہے، وہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ پروپیگنڈا بے شک کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کشمیریوں کو ضرور ایک بات عربی چیف کی اس بات سے فرق پڑا ہے کہ پاکستان کی جو محبت ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور کشمیری جس طرح پاکستان کشمیریوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، کشمیری بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ یہ لازوال رشتہ ہے جو انڈیا کے اس طرح کے پروپیگنڈوں سے نہ کمزور ہو سکتا ہے، نہ یہ تحریک دب سکتی ہے۔ اس کو جو حق کے خود ارادیت ہے وہ کشمیریوں کو دینا پڑے گا، اس پوائنٹ کے اوپر آنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ آج میں یہ سارے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، یہ اس وقت ایک ایسی اسٹیٹ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت پوری دنیا کا نقشہ تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر یو این او کی کیا بات کروں، یو این او کو کردار کیا رہا ہے اس وقت؟ آپ غزہ کے اندر دیکھیں کیا صورت حال ہے، وہاں پہ یو این او یا یہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن ملک ہیں وہ کچھ کر سکے، لیکن مقبوضہ کشمیر غزہ نہیں بنے گا، انڈیا اس کو نہیں بنا سکتا، چونکہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے پیچھے بھی ایک طاقت کھڑی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی بھی دہشت گردی کا جو سویلین کے اوپر ہو، اس کا کبھی بھی اس کا نہ جواز ہے نہ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان ہمیشہ سفارتی ہماری مدد کرتا ہے، سفارتی سطح کے اوپر ہمارا کیس پاکستان لڑ رہا ہے۔ جو تحریک ہے، جو ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں، وہ ہماری انڈیجنس ہے، کشمیری لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق دیا جائے، ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کو یہ سوچنا ہوگا، اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ انڈیا جو بیسیکلی معاشی جنگ ہے، وہ اس طریقے سے بلیک میل کرتا ہے دنیا کو، یہ ساری چیزیں، لیکن اگر دنیا امن چاہتی ہے، دنیا چاہتی ہے کہ ان کے گھروں تک یہ آگ نہ پہنچے، تو یو این او کو پورے جو ممالک ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، اس فلیش پوائنٹ کو کشمیر کی اس کو حل کرنا پڑے گا، تب جا کے امن ہو سکتا ہے۔ تو صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن میں ہندوستان کا پہلا نمبر آتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اگر دیکھا جائے ہیومن رائٹس وائلیشن میں اسرائیل اور ہندوستان جو ہے دو بالکل ٹاپ پہ ہیں۔ اگر کوئی اسٹرائک کرتا ہے ہندوستان، آپ سمجھتے ہیں جو پاکستانی جواب ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ ٹی واز فینٹاسٹک یا اس سے آگے ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں کہ اگر تو انہوں نے ایسا کچھ بھی معاملہ کیا تو یہ یاد رکھیں یہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے ابھی جعفر ایکسپریس کے اوپر جو انڈین نواز دہشت گرد تھے جنہوں نے کوئٹہ کے اندر حملہ کیا، وہ بھیڑ کے اندر لوگوں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو پاکستان نے وہ کیا جو دنیا نے دیکھا۔ اب ان کے جنرل نے یہ کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پاکستان یرغمال ہوئے گا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کریں گے، نہیں، پاکستان کسی بھی بیہودہ حرکت سے یرغمال ہونے والا ملک نہیں ہے، یہ بہترین سٹانس رکھنے والا، جواب دینے والا ہے۔ وہ جواب ملے گا جو انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا نے کوئی ایسی حماقت کی، وہ جواب ملے گا جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان نے کوئی بھی حرکت کی تو پہلے سے زیادہ اور خطرناک رسپانس پاکستان کی طرف سے آئے گا؟ وہ تو کم تھا، شاید انڈیا کو بہت کچھ کھونا پڑا۔ بلکہ ان کے ایک جنرل جو ہے وہ کل آج صبح ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے واضح کر چکا ہے کہ ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ بہت حد تک آگے جا سکتا ہے۔ اس پہ تو ابھی آج فاروق عبداللہ اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی فاروق عبداللہ جو کٹ پتلی ہے وہاں پہ، اس نے بھی یہ بات کہہ دی، اس نے کہا اگر وزیر داخلہ انڈیا کے پاس یہ جرت ہے یا دفاع کے پاس وہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں، جائیں پھر دیکھ لیں پھر ہوتا کیا ہے۔ یہ انڈیا وہ بزدل ہیں، وہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی جنگ یا کوئی چیز مسلط نہیں کر سکتے۔ اب کا پاکستان بہت مختلف پاکستان ہے، اب کی لیڈرشپ بڑی مختلف ہے، فوجی لیڈرشپ ہو، قومی لیڈرشپ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ رسپانس دے گی۔ پاکستان نے کشمیریوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کوئی ایڈونچر کرے اس کو جواب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا وہ کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہے گا، وہ حاصل کر سکتا ہے، یہ نہیں الگ بات ہے، لیکن کوئی بڑا ایڈونچر یہ میں نہیں سمجھتا وہ کر سکتا ہے۔ چوئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔